سامعین، اس نوجوڑ فرقے والے کو جتنی گالیاں اور فحش گوئی کرتے میں نے اس عمر میں دیکھا، دوسرے کسی دھرم والے کو نہیں دیکھا۔ اس فرقے کی عوام تو کیا، ان کے خواص، علماء، ائمہ، مفتی اتنی گندی زبان رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ ان کی فحش گوئی دیکھ کر شیطان بھی رشک کرتا ہوگا کہ کاش وہ بھی نوجوڑ فرقے والے کی طرح اور کرتی اٹھائی قوم والے کی طرح بن جائے۔ سامعین، یہ قوم اتنی گالیاں کیوں دیتی ہے، اس کی حقیقت ایک کتاب دیکھیں، یہ امام احمد رضا نمبر المیزان ہے، اس کے صفحہ نمبر 8 پر دیکھیں کہ تمام تر حقائق کے باوجود آج اہل دانش امام احمد رضا کی عبقری ذات کو نہ تو جانتے ہیں نہ ہی پہچانتے ہیں۔ ان کا اسم گرامی ایک مذہبی گالی سمجھا جاتا ہے۔ کیا سمجھا جاتا ہے؟ مذہبی گالی سمجھا جاتا ہے۔ اس کا نام ہی گالی پڑ گیا تھا۔ اس دھرم کا مجدد ہی اتنی گالیاں دیتا تھا تو اس کا نام ہی گالی تھا، معاذ اللہ۔ اب اندازہ لگائیں، جن کے ماننے والے یہی ایمان و یقین بنا لیا کہ جب ہمارے مجدد ہی کی ذات خود گالی تھی تو اب مجدد بننے کا طریقہ بھی یہی گالی ہوگی، معاذ اللہ۔ اور صرف یہی نہیں سامعین، یہ دیکھیں، ایک کتاب ہے تقریری نکات، یہ ان کی کتاب ہے، مولانا غلام حسن قادری، صفحہ نمبر 589 میں لکھتا ہے، ایک گالی دینے سے 2 نفلوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو ادھر گالی دینے سے مجدد بن جاتے ہیں اور ادھر گالیاں دینے سے 2 نفلوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو سامعین، پھر اس قوم کو کون روکے؟ کون روک سکتا ہے ان کو؟ اب فیصلہ آپ کریں۔ یہی وجہ ہے اب اس دھرم سے ان کے ہی سنجیدہ اور ہوش مند سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ اس دھرم سے ہی بیزار اور متنفر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اس نوجوڑ فرقے کا ایک نور حسن کو ہی دیکھ لیں، خود اتنا بڑا گالی باز، بدتمیز، بے ادب ہے کہ اس دور میں اپنے مجدد کے رویش پر اسی راستے چل کر مجدد بننے کی، گالی باز مجدد بننے کی شاید تمنا لیے بیٹھا ہے یہ نور حسن تیلی۔ سنیں اس نوجوڑ فرقے کا نور حسن کو، اور الٹا مفتی عبدالحق قاسمی صاحب دامت برکاتہ عالیہ سے میرے بارے میں شکایت کرتا ہے کہ علی اصغر بے ادب نہیں کرتا۔ سامعین بتائیں، جس کا مجدد یہ فتویٰ دیا، خود تو گالی نام پڑ گیا، اتنی گالیاں دے رہا تھا، اور گالی دینے کے لیے 2 نفلوں کا ثواب بھی بتایا گیا ان کی کتاب میں۔ اب گالی دے کر بنیں گے کیا؟ دیکھیں صفحہ نمبر فتاوی رضویہ ہے، صفحہ نمبر 215 ہے، اس میں لکھتا ہے، جب تو کسی کو دیکھے فحش بکنے والا بے حیا ہے تو جان لے کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ کیا اصل میں خطا ہے؟ سامعین فیصلہ آپ کریں، اصل میں خطا کا مطلب کیا ہے؟ کسی اور کے نطفے سے پیدا ہوا نور حسن؟ یہی مطلب نا؟ مطلب یہ لوگ صرف گالیاں نہیں دیتے، گالی دے کر نیکی کمانے کا صرف ان کی نیت نہیں ہوتی، گالی دے کر ان کو مجدد بننے کا شوق نہیں ہوتا، بلکہ اپنی ماں کو داغدار اور عیبدار بنانے کی ان کی کوشش ہوتی ہے، جن کے کوکھ سے پیدا ہوا ہے۔ کم سے کم یہ اگر اپنے مجدد کو نہ مانے تو کم سے کم اس کو چاہیے تھا اپنی ماں کی عزت کی لاج رکھتے ہوئے فحش گوئی سے، بد کلامی سے بچ جاتا، لیکن نہیں سامعین۔ لیکن سنیں اب ایک کس طرح فحش کو بد کلامی کرتا ہے نور حسن رضا خانی، سنیں۔ سامعین، نور حسن کی گفتگو، گالی باز کی گفتگو سنانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے دھرم کا اور ایک مولوی رفت کانی بھڑکاتی، اس نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس کے مجدد کا نام گالی تھا۔ سنیں اس کی ریکارڈنگ، اس کے بعد نور حسن کی جو ہے فحش گوئی بد کلامی کو سنیں، جو مجدد بننے کے لیے بہت کوشاں ہے۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا اسم گرامی ایک مذہبی گالی سمجھا جاتا ہے۔ ہلو جی، ہلو، کیا نام ہے جناب آپ کا؟ ہلو ہلو، جی، کیا نام ہے آپ کا؟ فون آپ نے کیا اور نام مجھ سے پوچھ رہے؟ آپ کون بول رہے ہیں؟ جی، میں نور حسن بول رہا ہوں، آپ کون؟ آپ نے کس کو فون لگایا؟ فون آپ کر رہے ہو، نام مجھے پوچھ رہے، عجیب آدمی ہے بھائی۔ آپ نے فون کس کو لگایا بتا دیں، اگر میں وہ آدمی ہوں تو بات کروں گا، نہیں ہوگا تو منع کر دوں گا۔
میں نے دیوبندی کو کال کیا تھا. دیوبندی بتائیے. میں بھی دیوبندی ہوں. آپ نے مجھے یہ لکھ کے بھیجا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے شان میں آپ نے کچھ توہین کی تھی. کیا توہین کی تھی؟ بتاؤں؟ بتائیے. آپ نے لکھا ہے احمد رضا سے بڑا گستاخ کوئی اس روئے زمین پر نہیں. جی جی صحیح تو کہا. اچھا. تو مطلب گستاخ کس طرح کا؟ اللہ رسول کا گستاخ یا کسی اور طرح کا گستاخ؟ چلیں تو اپنے بات کرنے کے لیے پہلے کچھ شرائط طے کر لیتا. ٹھیک ہے. جی بولیے. ٹھیک ہے. 5 منٹ میں بولوں گا, 5 منٹ آپ بولیں گے. ٹھیک ہے. 5 منٹ بولتا ہی رہے گا آدمی؟ یہ کہاں کا اصول ہے؟ ہم بتا رہے ہیں اگر آپ کو منظور ہے تو آپ ہاں کی یا نہیں منظور تو منع کر دیجیے نا. کیوں اتنی بحث کر رہے ہیں؟ گھبرا کیوں رہے اتنے؟ مطلب مارنا نہ اللہ ہو کا جس کو شکر تو ہے وہ لاٹھی گھبراہٹ اٹھاتا نہیں ہے. آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ 5 منٹ منظور کر لیجیے نا. ہم آپ کی 5 منٹ سننے کے لیے بالکل تیار. آپ اپنی بولیے, ہم اپنی سنائیں گے. تو پہلی باری ہماری ہوگی. آپ نے جو کہ آپ سامنے سے آئے ہیں. پہلی باری میں رکھتا ہوں کہ تمہارے دیوبند کے جو یہ 4 کافر ہیں. ارے کیسی آپ تو ارے نور حسن صاحب آپ تو ایسے بوکھلا گئے. میری بات سنو, آپ تو ایسے بوکھلا گئے کہ آپ ہم سے سوال کرنے کے لیے فون کر رہے ہیں اور پھر آپ نے اکابر اربا کو درمیان میں لیا. ارے بھائی اتنی بوکھلاہٹ کیوں ہوتی ہے؟ آپ ہم کو سوال کرنے کے لیے فون کر رہے ہیں اور احمد رضا کی گستاخی کے تعلق سے آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں. ہم نے شرائط کے ذریعے بات کرنے کا کہا کیونکہ پہلے ہم بولیں گے اکابر اربا عجیب بیوقوفی ہے. ارے اتنے بڑے حرامی ہوتے کیوں ہو تم لوگ؟ یہ بتاؤ پہلے تو. دیکھو گالی نہ بولو. بڑبڑ کی دکان لگا دیتے ہو. میں پیار محبت سے بات کر رہا ہوں اور بڑبڑ. ارے کیا پاگل اگل ہوتے ہو کیا تم لوگ؟ زیادہ بولنے کو کامیابی سمجھتے ہو کیا تم لوگ؟ ارے نور حسن صاحب آپ زیادہ بولنے کو کامیابی سمجھتے ہو؟ آپ فون کس نے کیا؟ زیادہ بولنا کامیابی کی بات نہیں ہے. میرا دعویٰ ہے کہ تمہارے جو یہ 4 کافر ہیں نا, جواب دینے کے لیے میں بات کرنے کے لیے شرائط طے کر رہا ہوں اور اب درمیان میں پھنس گئے. ارے بھائی اتنی بوکھلاہٹ اچھی نہیں ہے. آپ سوال کرنے کے لیے فون کر رہے ہیں, جواب ابھی تک ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو نور حسن کو پھنسا دے. ارے نور حسن ابھی تو تم پھنس گئے. ابھی خود تو تم موضوع بدل کے چلے گئے. سب سے پہلے آپ سوال کرنے کے لیے فون کرتے ہو, ہم جواب دیتے ہیں. 5 منٹ کا عرصہ. ارے 5 منٹ تک کوئی بولتا ہی رہتا ہے. ارے ہم بولیں گے, ہم بولیں گے بھی سنیں گے بھی. آپ کیوں نہ ڈر رہے؟ ہم بولیں گے بھی سنیں گے بھی. آپ سننا آپ کو منظور نہیں ہے تو منع کر دیجیے. میں منظور نہیں ہے دوسری کافر ولد الزنا. یار کیا بڑبڑ کی دکان لگا کے بیٹھا ہے. دیکھو گالیاں بول کے تو کیا کہا جائے؟ گالیاں بول کے تو تم احمد رضا کی زبان سے حرامی ثابت ہو گئے. سن حرامی کو تیری سننے کے لیے میں نے تیری سننے کے لیے فون نہیں اٹھایا. تو نے سوال کرنے کے لیے فون کیا تھا, میں نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ تو نے جو اعلیٰ حضرت کو لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے بڑا دنیا پہ روئے زمین پہ کوئی جو ہے گستاخ رسول نہیں ہے, تو کس طرح کے گستاخ ہیں اعلیٰ حضرت؟ روشنی میں حرامی کسی وحشیہ کی اولاد, حرامی ولد الزنا, خانوی کافر کی ناجائز اولاد اور خانوی کافر کی ناجائز اولاد. مجھے یہ بتا کہ تو جو اعلیٰ حضرت کو کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت روئے زمین کے سب سے بڑے گستاخ ہیں, تو کس طرح کے گستاخ ہیں؟ تیرے اندر صلاحیت نہیں ہے بات کرنے کی. نور حسن تیلی کی زبان سن لیا سامعین. یہ اس نے اپنی والدہ کی پہچان بتائی. اس نے احمد رضا کی کتاب فتاوی رضویہ کے وصول سے آپ اندازہ کر لیں کہ اس نے کیا ثابت کیا اپنی والدہ کو. یہی وجہ ہے سامعین ان کے لوگ ان سے متنفر ہیں, بیزار ہیں, نالہ ہیں. خیر سامعین, بس یہی آپ کے لیے ایک میں نے نمونہ پیش کر دیا. ان کے سب ایسے ہی ہیں الا ماشاء اللہ.